ٹیپو سلطان انگریزوں کے لیے ظالم حکمران جن کا ذکر مسلمانوں کے لیے آج بھی فخر کا باعث ہے۔ یہ کالم عمران قریشی نے لکھا ہے جو کہ سینئر صحافی ہے اور BBC کے لیے کام کرتے ہیں، اور آج 29 جنوری 2022 کو BBC کے صفحے پر شائع ہوا ہے۔ ٹیپو سلطان کے بارے میں عمران قریشی لکھتے ہیں: عہد وسطیٰ میں ہندوستان کی ایک ریاست کے بادشاہ ٹیپو سلطان کی سلطنت اور ان کی عہد پر گہری نظر رکھنے والے مورخین ممبئی کے ایک پارک کو ان کے نام سے منسوب کیے جانے کے تنازع پر حیران نہیں ہے، کیونکہ مرہٹا پیشواؤں سے ٹیپو سلطان اور ان کے والد حیدر علی کی کئی جنگیں ہوئی تھیں۔ 18ویں صدی میں انگریزوں سے لڑتے ہوئے میدان جنگ میں مارے جانے والے ملک کے واحد حکمران کے خلاف یہ نئے تنازع ان کے بارے میں اصل تاریخی حقیقت کی بجائے ان کے متعلق پیلی کہانیوں پر مبنی ہے۔ کم از کم ایک مورخ اس بات سے متفق ہے کہ ٹیپو سلطان کی موجودہ مخالفت کو دیکھتے ہوئے ان کے نام پر پارک یا کھیل کے میدان کا نام رکھنے کا خیال لوگوں کے ایک خاص گروہ کے لیے پہلی نظر میں بظاہر ناگوار ہو سکتا ہے۔ ٹیپو سلطان ایک قومی ہیرو تھے۔ میسور یونیورسٹی میں ٹیپو چیئر کے پروفیسر سیبسٹین جوزف نے BBC ہندی سے بات کرتے ہوئے کہا: مہاراشٹر کے لوگوں کو شاید یہ نہیں معلوم کہ ٹیپو سلطان ایک قومی ہیرو تھے، کیونکہ 19ویں صدی تک ایک ہندوستان یا ہندوستانیت کی کوئی شخص شناخت نہیں تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت مراٹھا، بنگال یا میسور کی شناخت تھی، لیکن جس چیز نے مورخین کو حیران کر رکھا ہے وہ ٹیپو سلطان کے بارے میں یہ کہنا جانا ہے وہ جنوبی ہندوستان کے سب سے شفاق حملہ آوروں میں سے ایک تھے۔ دہلی کی جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں تاریخ کے شعبے سے ریٹائر ہونے والے پروفیسر جانکی نائر کہتی ہے کہ وہ حملہ آور نہیں تھے، وہ کہیں اور سے یہاں نہیں آئے تھے، وہ بہت سارے ہندوستانی حکمرانوں سے زیادہ اپنے آبائی سرزمین سے وابستہ تھے۔ یہ کہنا کہ وہ حملہ آور تھے، یہ اس شخص کے بارے میں بڑی غلط فہمی کا مظہر ہے۔ تاریخ کے پروفیسر NV نرسمیا کہتی ہے کہ ٹیپو ان عظیم وطن پرست لوگوں میں سے ایک ہے جنہوں نے انگریزوں، مراٹھوں اور حیدرآباد کے نظام کی مشترکہ افواج کے خلاف جنگ لڑی۔ ان کے خلاف اس قسم کی مہم کا چلایا جانا کہ وہ ملک کی دشمن نمبر 1 ہے، یہ تعصبات کی وجہ سے ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹیپو اور پیشوا کے درمیان تعلق کیا تھا۔ اسی وجہ سے پروفیسر نرسمیا کہتی ہے کہ جو لوگ تاریخ نہیں جانتے وہی ٹیپو سے نفرت کرتے ہیں، لیکن وہ حیدرآباد کے نظام کے بارے میں ایسا نہیں کہتے جنہوں نے ٹیپو سلطان سے لڑنے کے لیے انگریزوں اور مراٹھوں سے ہاتھ ملایا تھا۔ پروفیسر صاحب کہتے ہیں کہ مراٹھا یا پیشوا فوج نے مندر پر حملہ کر دیا اور تمام زیورات لے گئے اور وہاں رکھے دیوتاؤں کی بے حرمتی کی۔ سرکاری دستاویزات میں یہ بھی لکھا ہے کہ ٹیپو سلطان نے ملکوٹ، کولور، موکامیم بیگا مندر اور دیگر کئی مندروں کو زر و جواہرات، زیورات اور تحفظ بھی فراہم کیا تھا۔ ماضی کا استعمال تعصبات پیدا کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ پروفیسر جانکی نائر کا کہنا ہے کہ مراٹھا جنگ چھیڑنے میں پیچھے نہیں تھے۔ بنگال پہنچنے والے مراٹھوں کو یاد کر کے آج بھی وہاں لوگوں کی روح کانپ جاتی ہے۔ وہ 10ویں صدی کے حکمران تھے جو ظالم ہے، ظاہر ہے بہت ظالم تھے۔ وہ کہتی ہے کہ ماضی کا استعمال تعصبات پیدا کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، اسی کوئی تاریخی سمجھ پیدا کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا جا رہا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ اب بھی ملک کی ہیرو ہے؟ اسی لیے پروفیسر نائر کہتی ہے اب نہیں۔ جبری تبدیلی مذہب اور ظلم و ستم کی جو خبریں اب منظر عام پر آ رہی ہے وہ 18ویں صدی کا مزاج تھا۔ اس شخصیت نے موت کے بعد کئی زندگیاں دیکھی ہیں۔ پروفیسر کہتی ہے دراصل ٹیپو سلطان کی اپنی فوج میں 6 یونٹس تھے، ان میں سے 2 یونٹ مراٹھوں اور راجپوتوں کی تھی۔ وہ مسلمانوں کی مختلف حیثیتوں میں فرق نہیں کرتے تھے، وہ مراٹھوں اور راجپوتوں کی مختلف برادریوں میں فرق نہیں کرتے تھے، ہر ایک کو مناسب تنخواہ دیا کرتے تھے۔ وہ بتاتی ہے کہ 1960 اور 70 کی دہائیوں میں مورخین ٹیپو سلطان کی معاشی منصوبوں، زراعت کی ترقی اور ریشم کی صنعت کو دیکھ رہے تھے۔ ان کی منصوبے بہت ترقی پسند تھے۔ در حقیقت ٹیپو کی موت کے بعد انگریزوں نے خود ٹیپو کے زرعی نظام کو اپنایا جسے ریت واری نظام کا نام دیا گیا۔ لارڈ کارنوالیس کا زمینداری نظام میسور میں کام نہیں کر سکا کیونکہ ٹیپو نے خود وہاں کا زرعی نظام بنایا تھا۔